अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं कि फ़ाइनली मरहला तय हुआ जी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ होंगे। इस पे बात करते हैं कल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दोबारा से टर्न डाउन किया है, चीफ जस्टिस बंदयाल ने जाते हुए घटिया हरकत की है। इसका कोई फ़र्क ये जिस वजह से इसने किया है कि नवाज़ शरीफ का रास्ता ये रोक देगा चीफ जस्टिस बंदयाल, तो क्या इसका बाप भी नवाज शरीफ का रास्ता नहीं रोक सकता, ना ही किसी और अवामी लीडर का रास्ता इस तरह से कभी रोका जा सका है। इस पर बात करते हैं और उससे आगे चलते हैं। हुसैन नवाज़ ने कल कुछ बातें की हैं मीडिया से अटक जेल के हवाले से, उस पर गुफ्तगू करते हैं। और आखिर में ये जो गुस्सा है अब पीटीआई के लोगों का, पासपोर्ट फाड़ रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा तब्दील कर दिया, इमरान खान की तस्वीर लगा दी। बहुत से दोस्त जो हैं वो पीटीआई के सपोर्टर्स जुनूनी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त उन्होंने मनानी नहीं है, यौम स्याह मनाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो सेंटीमेंट है नेगेटिव है, बहुत बुरा है, बहुत घटिया है, ये जुनून है। बुनियादी तौर पे ये जुनून है, जुनून ये करता है। ये जो इमरान खान जुनूनी और इमरान खान को पढ़ाने सिखाने वाले वो सारे 5th जनरेशन वॉर बनाने वाले, ये उन पॉलिसीज़ का नतीजा है। जब आपने जुनूनी तैयार करने होते हैं ना, तो वो जुनूनी अब तैयार हो गए हैं। जब वो तैयार हो गए तब आपको जुनून पर एतराज़ हो रहा है। तो जुनूनियों को तैयार करना भी गलत था, और अब जुनूनियों के जुनून पर ये जो रद्द अमल आ रहा है जज्बाती, ये भी गलत है। करते हैं बात इसमें। लेकिन सबसे पहले सेनेटर अनवारुल हक काकड़, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। पहली बात तो सच्ची ये है कि बड़े से बड़ा कोई इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हो, बड़े से बड़ा कोई आप कहिए फन्ने खान हो, पंडित हो, किसी ने ये नाम प्रिडिक्ट नहीं किया था। कहीं से ये नाम न किसी बहस में सुना, न किसी का दावा सुना, इस नाम के हवाले से कोई नहीं था। यानी ये कि जब रियासत और हुकूमत चलाने वाले लोग अगर ये तय कर लें कि उन्होंने किसी राज को राज रखना है, तो वो राज रहता है। बड़े से बड़ा मीडिया हाउस, बड़े से बड़ा सहाफ़ी, वो सारे के सारे फारिग हो जाते हैं जब राज रखना होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये राज रखना था तो राज रखा गया। एस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी नाम वहीं से आया लगता है। लेकिन मैं आपको इसमें एक अच्छी बात बताऊं, जो बहुत अरसे बाद इस कदर तल्ख और इस कदर जहरीले माहौल में जो पाकिस्तान की सियासत जहरीली हो चुकी है, तेज़ाबी हो चुकी है, उस तेज़ाबी एनवायरनमेंट में एक नाम का सामने आना, जिसमें मैं देख रहा था कि पीटीआई वालों का जो रद्द अमल है वो मुस्बत है, वो वेलकम कर रहे हैं इस नाम पे, यानी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पे। PMLN वाले भी इसको यानी अच्छा कह रहे हैं, अच्छी उम्मीदें हैं। पीपल्स पार्टी भी इनको वेलकम कर रही है। यानी तो इसका मतलब ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नाम आया है। सियासी क़यादतों ने, ख़ास तौर पर PTI ने अगर वेलकम किया है और उस इंतखाब की दाद दी है, तो ये हम बहुत अरसे बाद तलखी और जहर के एनवायरनमेंट से किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, लेकिन वो जो इंतज़ाम निगरान वज़ीर आज़म ने चलाना है, उसके नाम पर अगर PTI ने कोई बहुत बड़ा फसाद नहीं किया बल्कि वेलकम किया है, तो ये एक खुश आइंद बात है, ये एक अच्छी बात है। अभी यहीं तक रहते हैं और होपफुली कि ये आप कहिए कि ठीक ही चलेगा आगे मामला। इससे अब आगे चलते हैं। ये जो कल चीफ जस्टिस बंदयाल ने और इसके साथियों ने ये जाते जाते ये जो अपनी तरफ से आखिरी एक तीर चलाया है कि नवाज शरीफ का रास्ता रोका जाए, उस पर पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ खुद ही कह चुके हैं कि उसको फ़र्क पड़ता नहीं है। वज़ीर दिफ़ा भी कह चुका है, सारे वकील, इरफान कादिर हो, कोई हो, सबकी लीगल ओपिनियन ये है कि पहली बात तो ये कि ये जाता हुआ चीफ जस्टिस है, हाथ पैर मार रहा है, अपना जहर निकाल रहा है, अपनी सास को खुश कर रहा है, अपने अहल खाना को खुश कर रहा है। इसकी हैसियत कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि चंद दिनों के बाद ये वैसे ही चला जाएगा और नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, काजी फ़ाइज़ ईसा, और उनका जो ख़यालात हैं, उनके जो रिमार्क्स हैं इन बेंच की, वो तो इस बेंच की जिसने फ़ैसला सुनाया तश्कील को गैर कानूनी कह चुके हैं। तो ये सारे फ़ैसले, ये बंदयाल जो मर्ज़ी कर ले, ये सारे टर्न अराउंड हो जाएंगे। और इसका मैं दोबारा से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये नुक्ता नज़र के नवाज शरीफ का रास्ता ये रोकेगा, इसका बाप भी नहीं रोक सकता। इसका जो दादा था उसका नाम था, इस नज़रिए का, यानी एंटी नवाज जो नज़रिया है, उनका दादा जिद्द अमजद, वो है ग़ुलाम इसाक़ खान। ग़ुलाम इसाक़ खान कब्र में पड़ा हुआ है आज, इस ख्वाहिश को लेकर चला गया दुनिया से। कई आए और कई चले गए, तो ये रास्ता बिल्कुल नहीं रोक सकता उसका। इसके सारे फ़ैसले भी जाएंगे और ये जजेस, इनको कानून का सामना। अच्छा, मैं पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत, ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ से ये अपील करता हूँ कि देखिए, कौम बराह रास्त ना तो जजों को अपॉइंट करती है, ना ही ये आम सिविलियन यानी किसी का काम होता है कि वो अदल के निज़ाम को ठीक करे या इंसाफ के निज़ाम को ठीक करे। यह सियासी क़यादत से, मैं पूरी सियासी क़यादत से अपील है, ख़ास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से,
کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو موقع دے اور انشاءاللہ وہ اقتدار سنبھالیں تو وہ قوم کے نمائندے کی حیثیت سے نظام عدل میں بیٹھے یہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نشان عبرت بنائیں. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ آئین کا نام بیچتے ہوئے یہ سیاستدان کالے چوغے پہن کے آئین کو بیچتے ہیں, قانون کو بیچتے ہیں, اپنے مقام کو بیچتے ہیں, اپنے منصب کو بیچتے ہیں. یہ لوگ سیاست کرتے ہیں, ڈھٹائی سے کرتے ہیں. یہ لوگ فارن پالیسی پہ اثر انداز ہونے لگے ہیں. یہ لوگ انویسٹمنٹ پہ اثر انداز ہونے لگے ہیں. ان لوگوں کو اپنی حکومتیں چاہیے, ان لوگوں کو اپنی اپوزیشن چاہیے, اور یہ سب کا سب کام آئین کے اور عدالت کے آپ یوں کہیے سائبان کے نیچے ہوتا ہے. اس بلیک میلنگ کو ختم ہونا پڑے گا. اس نظام کو اوور آل کرنے کے لیے قوم تو سیاسی قیادت سے ہی اپیل کر سکتی ہے, سو کر رہا ہوں. اب اگلے موضوع پہ چلتے ہیں جی. وہ ہے حسین نواز شریف کا کل کا جو میڈیا ٹاک ہے. ایک تو یہ کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, ہمارے بہت سے دوست ابھی بھی مجھے نہیں پتا کیوں وہ ولاگ میں بھی بڑے بڑے باخبر دوست ہیں, میں حیران ہوں کہ وہ کیوں اپنے ولاگ میں اور اپنے گفتگو میں یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ اٹک جیل میں عمران خان کو بھی اسی کمرے میں رکھا گیا ہے جہاں نواز شریف کو رکھا گیا تھا. میں پہلے بھی یہ گزارش سوری نواز شریف اٹک جیل میں نہیں تھے. یہ جس جیل میں عمران خان ہے وہاں نواز شریف کو قید نہیں کیا گیا تھا, وہ اٹک قلعے میں قید تھی. اٹک قلعہ وہ آج بھی ایس ایس جی کے پاس ہے, فوج کے پاس ہے. اس قلعے میں وہ قلعہ کہیں زیادہ بھیانک تھا اس جیل سے جس میں عمران خان ہے. اور حسین نواز شریف نے جو اپنی باتیں یاد دلائی ہیں وہ بہت اچھا ہے. میں اس میں آپ سے گزارش کروں پہلے تو یہ آپ اس فوٹیج کو دیکھیے اور حسین نواز کی گفتگو ذرا دیکھیے. وہ آپ کو نواز شریف اور بیگم کلثوم نواز کی تربیت آپ کو بولتی ہوئی نظر آ جائے گی. یعنی یہ کہ وہ آدمی عمران خان جو اس جیل میں بند ہے, اس جیل میں حسین نواز بند تھا, نواز شریف بند نہیں تھا, حسین نواز بند تھا. اور حسین نواز نے اس کی ساری گفتگو آپ کل کی نکال کے دیکھ لیجئے, نہ اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ ہے تنزیہ, نہ وہ کہہ مار کے ہنس رہا ہے عمران خان کے اوپر, نہ وہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ عمران خان آج اسی جیل میں بند ہے, بلکہ وہ حیرت سے کھڑا ہوا. اب یعنی 22-23 سال گزر چکے ہیں اس قید کو جو کاٹی حسین نواز نے. وہ 22-23 سال کے بعد بھی کھڑا ہوا حیرت سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے تو آج تک یہ نہیں پتا کہ مجھے کس جرم کس مقدمے میں اٹھا کے سزا دی گئی تھی, اٹک جیل میں بند کیا گیا تھا. اس سے پوچھا گیا جب یہ سوال کہ آپ نے کوئی اے کلاس مانگی تھی, تو وہ ہنس کے اس نے جواب دیا کہ اے کلاس یا سی یا بی کلاس ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم بات کس سے کرتے, نہ یہ معلوم تھا کہ جرم کیا ہے, نہ یہ پتہ چلا کہ اٹھایا کیوں ہے, نہ کوئی عدالت نہ کوئی اتھارٹی, اٹھا کے بس بند کیا ہوا تھا. یہ پھر حسین نواز نے کہا کہ مجھے جب اٹھا کے بند کر دیا گیا, نہ مجھے تب پتا تھا کہ میرا قصور کیا ہے, اور جب اس کے بعد جو ڈیل ہوئی اور مجھے اٹھا کے باہر ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آ گئے سعودی عرب, تو پھر بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یعنی کیوں, نہ تو وہ جو سارے مہینے ضائع ہوئے ہیں جو قید کاٹی یا بھگتی ہے, معلوم ہی نہیں ہے جرم کیا تھا. نہ حسین نواز نے کوئی مذاق اڑایا, نہ حسین نواز نے کوئی ذلت خاری کی, بلکہ اس نے کہا کہ آج اس کا مشکل وقت ہے اس جیل میں. تو اب میں کیا اسے کہوں. تو ایک طرف سے یہ عمران خان ہے جس کے ساتھ پوری عدالتی نظام کھڑا ہوا تھا, یعنی ججوں نے آگے بڑھ کے پی ٹی آئی کے نعرے نہیں لگائے, بس باقی تو سب کچھ کر لیا پچھلے 1.5 سال. اس کے بعد یہ جیل بھیجنا پورے قانونی طریقے سے ہوا, پوری دنیا جانتی ہے کیوں جیل میں بیٹھا ہوا ہے, مقدموں کی تفصیلات ساری دنیا جانتی ہے, اس کا دفاع کرنے کے لیے وکیل موجود ہیں. حسین نواز اور نواز شریف کو یہ سہولیات میسر نہیں تھیں 12 اکتوبر کے بعد جب جنرل مشرف آیا ہے. یعنی یہ تو پیچھے ہوتی ہے راستی غنڈہ گردی جو ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے, لیکن پلٹ کر وہ جواب آج نہیں دے رہے, خدا کا خوف کر رہے ہیں. یہ آپ کی طرف میں یعنی میں آپ کی توجہ یہ دلا رہا تھا. اب آگے چلیں. دیکھیے یہ جو رد عمل ہے, ایک تو یہ کہ بشرا بی بی کی جو ڈائری آئی ہے کل, اس پہ میں کیا گفتگو کروں سوائے اس کے کہ یہ کسی کی بھی غلط فہمی تھی کہ ریاست سے اگر اس طرح سے لڑا جا سکتا ہے, جادو ٹونے جنتر منتر کر کے آپ ایک قومی ریاست جیت سکتے ہیں, تو یہ تو اس طرح کے جو شعور رکھنے والوں کا انجام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے عمران خان کو یا بشرا بی بی. ریاست سے اس طرح سے لڑا جائے, یعنی پاگل پن کی انتہا کے رومانس میں رہنے والے لوگ ہیں. یہاں سے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو سینٹیمنٹ ہے اس وقت برطانیہ میں, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز میں, پاکستان کے اندر بھی بڑی نفرت ہے اس وقت حکومت کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور یہاں بھی بہت زیادہ کچھ لوگ جو ہیں پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں, کچھ لوگ جلوس نکال رہے ہیں, کچھ لوگ پاکستان کے جھنڈا جو ہے وہ تبدیل کر کے عمران خان کی تصویر لگا دی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست نہیں منانی بلکہ یوم سیاہ منانا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیے اس پہ پہلی بات تو یہ کہ یہ سینٹیمنٹ میں آپ کو صرف رپورٹ کر رہا ہوں, یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سینٹیمنٹ یہ کوئی کرائے کے لوگ نہیں ہیں. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا, یہ ریاست کو گالی دینی, پاسپورٹ پھاڑنا, یہ سب کرائے کے لوگ نہیں ہیں. یہ سینٹیمنٹ, یہ جذبہ, یہ غصہ, یہ وحشت, یہ جنون, یہ اصلی ہے.
ہوں, بہت سے لوگ جن کو میں جانتا ہوں 20-20 سال سے جانتا ہوں, ان لوگوں میں غصہ ہے, اور بہت سے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید اپنا پاسپورٹ رینیو نہیں کرائیں گے پاکستان کا, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کا سینٹیمنٹ موجود ہے, یہ جعلی نہیں ہے. اچھا, اب پہلی بات تو یہ کہ یہ جنون جو پیدا ہوا ہے, یہ لوگ جو جنونی کر رہے ہیں, یہ جنون اس کو کہتے ہیں بائی دا وے. یہ عمران خان جس کو کہتا ہے نا جنونیوں مجھ سے پیار ہے, وہ واقعی جنونیوں کی نسل اس نے تیار کی ہے. تو جنونی یہی کرتا ہے. اس وقت جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جنونیوں کی خواہش مت کریں, جنون کوئی اچھی چیز نہیں ہوتا, ہوش, تدبر, فکر, یعنی یہ عشق اور یہ جنون یہ تباہی لے کر آتے ہیں. تو وہی یہ جنونی شعور جو پیدا کیا, یہ شعور کہاں سے آیا میرے بھائی؟ یہ اپنے گھر سے لے کر آئے تھے. 5th جنریشن وار نامی ایک پورا پروجیکٹ لانچ کیا گیا, جھوٹے پروپیگنڈے کی پوری ایک فوج کھڑی کر کے سال ہا سال لوگوں کے ذہنوں پہ ذہن سازی کی گئی, بمباری کی گئی, فیک نیوز, جھوٹی خبریں, جھوٹا پروپیگنڈا. میں 2-2.5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ گزارش کیے چلا جا رہا ہوں کہ انہوں نے طالبان پیدا کر دیے ہیں, جین اور شرٹوں والے طالبان پیدا کر دیے ہیں. یہ ٹائم آئے گا تو پتہ چل جائے گا. پتہ چل گیا وہ طالبان تھے. یہ مشرف کے زمانے کے شروع میں جب یہ یو ٹرن لیا, وہ طالبان تھے, وہ اسلحہ پکڑ کے آ گئے. یہ اس طرح کے اسلحہ تو ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ پکڑ نہیں سکتے. تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے غصے کا اظہار کیسے کریں؟ یہ پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں, یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ اسلحہ بھی اٹھا کے آتے, کیونکہ یہ طالبانی شعور پیدا کیا ہے پینٹو شرٹوں والوں میں. تو ان پر غصہ کرنے سے پہلے اس 5th جنریشن وار کے جو ذمہ دار تھے لوگ, ان میں سے کسی کو سزا ملی ہے؟ کسی سے پوچھ گچھ ہوئی ہے؟ کسی پر مقدمہ چلا ہے؟ جب ان پر مقدمہ نہیں چل رہا جنہوں نے یہ شعور تیار کیا ہے, تو ان پر کس چیز کا غصہ کر رہے ہیں اب آپ؟ اس کے رد عمل میں گالی گلوچ, دھمکیاں دینا کہ آؤ گے پاکستان تو دیکھ لیں گے, ایئرپورٹ پہ پکڑ لیں گے, ان کو پھانسیوں پہ دے دو, یہ پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں, یہ کر دو. اس طرح کا رد عمل دے کر آپ مزید اپنے پیروں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں. اپنے لوگوں کو خود سے علیحدہ کرنا یہ کوئی عقل بندی نہیں ہوتی ہے. میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ جب آپ اس بات کو دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں, سمجھیں جنون تیار کیا گیا ہے, اربوں روپے لگا کے جنونی شعور تیار کر دیا گیا ہے. یہ وہ جنونی شعور ہے. یہ جو 10 مثال دے رہا ہوں کہ ان 10 جنونیوں میں سے 8 جنونی جو ہے نا, وہ وقت کے ساتھ واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, ان کا جذبات نارمل ہو جائیں گے. اس وقت یہ غصے میں ہیں, اس وقت ان کو ہوش اور خبر نہیں ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اس جنون میں. تو ہم جو سننے والے ہیں ان کو تو اس جنون میں نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو, اس طرح کی گفتگو کو, ان باتوں کو نظر انداز کریں. مزید فساد کرنا, مزید ان کو گالی دینی, مزید تیل پھینکنا آگ پر, یہ کوئی عقل بندی کا رویہ نہیں ہے. یہ بے قصور لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ ہاتھ کیا گیا ہے. ان کو وقت دے نارمل ہونے کے لیے, ہو جائیں گے انشاءاللہ. عمران خان زیادہ عرصہ جیل میں رہنے والا آدمی ہے ہی نہیں, اس نے کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی, تو وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا. اور وقت ایسی زخموں کا وقت ہوتا ہے مرہم. یہ گالم گلوچ اس طرح کا مرہم نہیں ہوتا. آپ نے جنونی تیار کی ہیں, ناؤ فیس دیم ود. اب حوصلے سے کام لیں, حوصلے سے باتیں سنیں ان کی جلی کڑی. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.